سوچئے، ایک ایسا لڑکا جس کے والد نے صفر سے ایک خواب دیکھا، جس نے دنیا کی سب سے مہنگی یونیورسٹی چھوڑ دی، جس نے اپنے ہی بھائی سے بٹوارا دیکھا، جس پر الزام لگے، سوال اٹھے، دباؤ آیا، لیکن پھر بھی وہ شخص بنا بھارت کی تاریخ کا سب سے طاقتور اور امیر بزنس مین۔ یہ کہانی ہے مکیش امبانی کی۔ یہ صرف دولت کی کہانی نہیں، یہ صبر کی کہانی ہے، یہ خاموش فیصلوں کی کہانی ہے، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے پورے بھارت کو انٹرنیٹ دیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ آخر مکیش امبانی نے ناکامیوں کو طاقت میں کیسے بدلا؟ یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنیں۔ مکیش امبانی کی کہانی 28 اپریل 1957 میں بھارت کے شہر یامونگر میں شروع ہوتی ہے۔ ان کے والد دھیرو بھائی امبانی ایک محنتی اور جرأت مند انسان تھے، جنہوں نے اپنے محنت اور جستجو کے ذریعے چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا۔ دھیرو بھائی کے پاس ابتدائی دنوں میں وسائل محدود تھے، لیکن ان کی عزم اور خواب بڑے تھے۔ مکیش کی والدہ کاملا امبانی ایک مضبوط اور حوصلہ مند خاتون تھی، جنہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت میں اخلاق، محنت اور علم کی اہمیت پر زور دیا۔ مکیش کا بچپن ایک عام اور سیدھی سادی زندگی میں گزرا، لیکن ان کے اندر ایک غیر معمولی شعور اور کاروباری ذہانت پیدا ہو رہی تھی۔ چھوٹے عمر ہی سے وہ اپنے والد کے کاروباری معاملات میں دلچسپی لیتے، سوال کرتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ بڑے فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مشاہدے اور ان کے تجربے بعد میں ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی بزنس امپائر کی بنیاد بننے والی ثابت ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم بمبئی کے معروف اسکولوں میں ہوئی، جہاں وہ اپنی ذہانت اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور تھے۔ ریاضی، سائنسی اور معاشیاتی میں ان کی مشہور دلچسپی نمایاں تھی۔ اسکول کے دنوں میں مکیش اکثر دوستوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاروباری منصوبوں ترتیب دیتے، جیسے اسٹیشنری کے خرید و فروخت یا چھوٹے سامان کا کاروبار، اور یہ چھوٹے تجربات ان کے کاروبار شعور کو پروان چڑھا رہے تھے۔ بعد میں مکیش نے بمبئی یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں ان کی علمی سوچ اور تجزیاتی صلاحیت مزید مضبوط ہوئی۔ وہ ہمیشہ ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھتے، محنت، دانشمندی اور حکمت کے ذریعے ایسا ادارہ بنانا جو نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں اثر ڈالے۔ مکیش نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ماسٹرز کے لیے داخلہ لیا، لیکن اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس بھارت آ گئے۔ واپسی کے بعد مکیش نے اپنے والد کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے کاروباری منصوبے شروع کیے۔ تیل، پیٹرول، کیمیکل اور مختلف صنعتی شعبوں میں تجربہ حاصل کیا۔ ابتدائی دنوں میں مشکلات، قرض اور مارکیٹ کے چیلنج مکیش کے صبر و حوصلے کو برکتے رہے، لیکن ہر ناکامی نے ان کی حکمت، صبر اور مضبوط ادارے کو مزید مکیش امبانی کی زندگی کا ایک اہم موڑ تب آیا جب ان کے والد دھیرو بھائی امبانی 6 جولائی 2002 کو وفات پا گئے۔ دھیرو بھائی کے جانے کے بعد پوری امبانی فیملی ایک نیا چیلنج آن پڑا۔ دھیرو بھائی کے دونوں بیٹے مکیش اور انیل کو اپنے والد کی میراث اور کاروبار کے بٹوارے کے فیصلے کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی دنوں میں خاندان کے اندر کشیدگی بڑھ گئی۔ مکیش اور انیل کے درمیان کاروبار کی تقسیم پر اختلافات سامنے آئے۔ مکیش کے لیے یہ وقت نہایت حساس اور چیلنجنگ تھا، کیونکہ وہ اپنے والد کے خواب کو برقرار رکھنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔
مکیش نے فیصلہ کیا کہ وہ صبر اور حکمت کے ساتھ ہر قدم اٹھائیں گے۔ مکیش نے سب سے پہلے اپنے ذاتی ویژن کو واضح کیا، ریلائنس گروپ کو مضبوط اور مستحکم کرنا۔ انہوں نے اپنے والد کے تیل اور پیٹرو کیمیکل کے کاروبار کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے جدید ٹیکنالوجی اور نئے بزنس ماڈل کے ساتھ بڑھانے کی ٹھانی۔ ان دوران مکیش کو مارکیٹ کے مختلف چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ پرانے ملازمین کے رائے، مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مسابقت اور بھائیوں کے درمیان کاروباری توازن کو برقرار رکھنا یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن مکیش کی شخصیت میں جو صبر، حوصلہ اور جرأت تھی، اس نے ہر رکاوٹ کو ایک موقع میں بدل دیا۔ مکیش نے ریلائنس کے ہر شعبے کو ذاتی توجہ دی۔ تیل، پیٹرو کیمیکل اور پاور سیکٹرز میں انہوں نے جدید ترین ٹیکنیکیں اپنائی اور ہر کاروباری عمل کو زیادہ منظم اور منافع بخش بنایا۔ ان کی محنت اور بصیرت نے ریلائنس گروپ کو نہ صرف بھارت بلکہ ایک عالمی سطح پر ایک مضبوط بزنس ایمپائر میں بدل دیا۔ اسی دوران مکیش نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ریلائنس جیو کا خواب دیکھا۔ ان کا مقصد صرف ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی قائم کرنا نہیں تھا بلکہ پورے بھارت میں انٹرنیٹ اور موبائل کنیکٹیویٹی کو ہر فرد تک پہنچانا تھا۔ جیو کے قیام نے بھارت کے مارکیٹ میں انقلاب برپا کیا اور مکیش کی حیثیت اور جرأت کو ہر بھارتی دیکھنے لگا۔ دھیرو بھائی امبانی کی وفات کے بعد مکیش امبانی نے ریلائنس گروپ کی کمان سنبھالی تو ایک طرف وہ خاندان کے اندرونی مسائل کا سامنا کر رہے تھے تو دوسری طرف بیرونی مارکیٹ کے دباؤ اور بڑھتی ہوئی مسابقت کا بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی وقت بھارت میں تیل، پیٹرو کیمیکل اور پاور کے شعبے میں کئی چیلنجز موجود تھے، لیکن مکیش نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر شعبے کو جدید ٹیکنالوجی اور جدید بزنس ماڈل کے ساتھ ترقی دینی ہوگی۔ مکیش نے سب سے پہلے ریلائنس کے تیل اور پیٹرو کیمیکل کمپنیز کو مستحکم کیا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کی، جدید پلانٹس لگائے اور اپنی ٹیم کو مضبوط کیا۔ اسی وقت مارکیٹ میں کئی کمپنیوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مکیش کی تجرباتی فیصلوں اور دوراندیشی نے ہر چیلنج کو کامیابی میں بدل دیا۔ انہوں نے نہ صرف بھارت میں بلکہ عالمی مارکیٹ میں بھی اپنے کاروبار کی بنیاد مضبوط کی۔ ریلائنس کے اندر مکیش کی سب سے بڑی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ منافع کے ساتھ سماجی اور تکنیکی اثرات کو بھی مد نظر رکھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کمپنی صرف پیسہ نہ کمائے بلکہ ملک کی معیشت میں بھی نمایاں کردار ادا کرے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے انرجی، ٹیلی کمیونیکیشن اور پاور سیکٹرز میں توسیع شروع کی۔ مکیش کا سب سے بڑا اور دنیا کو حیران کر دینے والا فیصلہ ریلائنس جیو تھا۔ جیو کے قیام سے پہلے بھارت میں موبائل اور انٹرنیٹ کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں اور اکثر لوگوں کے لیے یہ سہولت ناقابل برداشت تھی۔ مکیش نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انٹرنیٹ اور موبائل کنیکٹیویٹی کو ہر شخص تک پہنچائیں گے، چاہے اس کی قیمت سب کے لیے مناسب ہو۔ انہوں نے جیو کے ذریعے فری کالز اور سستا ڈیٹا پلانز متعارف کرائے، جس نے پورے بھارت میں مارکیٹ کے توازن کو بدل کر رکھ دیا۔ اس فیصلے کے بعد نہ صرف صارفین کو فائدہ ہوا بلکہ مکیش کی کمپنی نے ایک نیا معیار قائم کیا۔ دیگر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اپنی قیمتیں کم کرے اور مارکیٹ میں مقابلہ کرے۔ جیو کا یہ انقلاب بھارت کے ہر شہر، گاؤں اور چھوٹے قصبے تک پہنچا اور مکیش کی بصیرت اور حکمت کو عملی سطح پر سراہا گیا۔
بڑے کاروباری فیصلے اور حکمت عملی۔ مکیش نے ریلائنس گروپ میں ہر بڑے فیصلے کو نہایت احتیاط اور تجربے کے ساتھ لیا۔ وہ ہمیشہ ڈیٹا، مارکیٹ ریسرچ اور ٹیم کے مشورات پر بھروسہ کرتے۔ ان کی یہ خصوصیت انہیں ہر چیلنج میں کامیابی دلاتی رہی۔ تیل اور پیٹرو کیمیکل میں سرمایہ کاری، جدید پلانٹس اور ٹیکنالوجی کا نفاذ، پاور سیکٹر کی توسیع، ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ میں جیو کا قیام، سماجی اور اقتصادی اثرات کا تجربہ، یہ سب فیصلے مکیش کو نہ صرف بھارت میں بلکہ عالمی سطح پر ایک مضبوط اور بااثر بزنس شخصیت بناتے ہیں۔ مکیش امبانی کی محنت اور بصیرت نے انہیں صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک طاقتور اور بااثر کاروباری شخصیت بنا دیا۔ جیسے جیسے ریلائنس گروپ نے ترقی کی، ان کی دولت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ مکیش نے نہ صرف تیل، پیٹرو کیمیکل اور پاور کے شعبے میں بلکہ ٹیلی کمیونیکیشن کے میدان میں بھی انقلابی فیصلے کیے، جس کی وجہ سے وہ بھارت کے سب سے امیر افراد میں شمار ہونے لگے۔ مکیش کی دولت صرف ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ کمپنی کی ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ہر سرمایہ کاری، ہر نیا منصوبہ اور ہر تکنیکی اپ گریڈ ان کی کاروباری حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ان کے فیصلے صرف مالی فائدے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کی معیشت اور عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے تھے۔ مکیش امبانی کی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ساتھ متعدد تنازعات بھی آئے۔ انیل امبانی کے ساتھ کاروباری اور فیملی کے مسائل ہمیشہ زیر بحث رہے۔ میڈیا اور عوام کی نظر میں یہ اختلافات کبھی کبھار بڑے تنازعات کی شکل اختیار کر لیتے۔ مکیش نے ہمیشہ حکمت، صبر اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ریلائنس گروپ کے کاروباری فیصلے اکثر مارکیٹ کی توسیع، سرمایہ کاری اور نئے منصوبے اکثر سرکاری اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بن جاتے، لیکن مکیش نے ہمیشہ شفافیت، دوراندیشی اور اخلاقی کاروبار کو مقدم رکھا۔ مکیش امبانی نے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ میڈیا اور سیاست کے ساتھ تعلقات کو بھی سنبھالا۔ انہوں نے سمجھا کہ کسی بھی بڑے کاروبار کے لیے صرف مالی حکمت کافی نہیں بلکہ عوامی تاثر، میڈیا کا اعتماد اور حکمتی تعاون بھی ضروری ہے۔ مکیش نے ہمیشہ محتاط رویہ اختیار کیا اور اپنے کمپنی کی مفادات کو نقصان پہنچانے بغیر مضبوط تعلقات قائم کیے۔ مکیش کی کاروباری حکمت اور جیو کے انقلاب نے بھارت کے علاوہ عالمی سطح پر بھی اثرات مرتب کیے۔ سرمایہ کار، عالمی میڈیا اور دیگر ممالک کے کاروبار افراد مکیش کی بصیرت اور حکمت سے متاثر ہوئے۔ ان کے فیصلے عالمی مارکیٹ میں بھارت کو ایک مضبوط اور مقابلہ کرنے والا ملک بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ مکیش امبانی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف دولت اور طاقت حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ سماجی اثرات، اخلاقیات اور حکمت کے ساتھ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنا بھی کامیابی ہے۔ مکیش امبانی نے ہمیشہ سوچا تھا کہ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ہر شخص تک پہنچنی چاہیے، چاہے وہ شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں۔ اس سوچ نے انہیں ریلائنس جیو کے قیام کی طرف لے جایا، جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور انقلاب برپا کرنے والا منصوبہ تھا۔ جیو کے آغاز سے پہلے بھارت میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں۔ صرف بڑے شہر اور امیر لوگ ہی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ مکیش نے محسوس کیا کہ اگر بھارت کے عوام کو ترقی کے ساتھ جوڑنا ہے تو سب کے لیے انٹرنیٹ اور کالز کی قیمتیں سستی اور قابل برداشت ہونی چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے جیو کے ذریعے سستے اور معیاری ڈیٹا پلانز متعارف کروائے۔ ریلائنس جیو کی حکمت عملی نے پورے بھارت میں مارکیٹ کا توازن بدل کر رکھ دیا۔
دیگر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز نے محسوس کیا کہ وہ پرانی قیمتوں پر نہیں چل سکتے۔ مکیش کے فیصلے سے نہ صرف صارفین کو فائدہ ہوا بلکہ مارکیٹ میں مسابقت اور جدت بھی بڑھی۔ انٹرنیٹ کی رسائی جیو نے ہر شہر، گاؤں اور چھوٹے قصبے تک موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت پہنچائی۔ قیمتوں میں کمی جیو کے آنے کے بعد دیگر کمپنیوں نے اپنے کال اور ڈیٹا پلانز سستے کیے، جس سے بھارت کے لاکھوں صارفین فائدہ اٹھا سکے۔ جیو نے ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ کو بدل دیا، نئے ٹیکنالوجیز اور خدمات متعارف کروائے اور صارفین کو پہلے سے بہتر تجربہ فراہم کیا۔ سستی انٹرنیٹ کی وجہ سے آن لائن تعلیم، ای کامرس اور ڈیجیٹل بزنس میں اضافہ ہوا، جس نے پورے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا۔ مکیش امبانی نے صرف کاروبار نہیں کیا بلکہ ایک عوامی انقلاب برپا کیا۔ جیو کے ذریعے ہر شخص کو انٹرنیٹ کی سہولت ملی، جس نے بھارت کو ہر شہری کے زندگی کو بدل دیا۔ مکیش کی یہ بصیرت اور جرأت ان کی کاروبار حکمت اور دوراندیشی کا مظہر ہے۔ مکیش امبانی کی زندگی صرف کاروبار اور دولت تک محدود نہیں رہی۔ ان کی ذاتی زندگی، فیملی کے تعلقات اور ذاتی چیلنج بھی ان کی کہانی کا اہم حصہ ہے۔ مکیش امبانی کی شادی نیتا امبانی سے ہوئی، جو خود ایک مضبوط ذہین اور بااثر خاتون ہے۔ نیتا نے ہمیشہ مکیش کے ساتھ ہر مرحلے پر ان کی حمایت کی، چاہے وہ کاروباری فیصلے ہو یا سماجی ذمہ داریاں۔ مکیش اور نیتا کے 4 بچے ہیں: آکاش، آنا، ایشا اور اینڈریک۔ ہر بچے کے پرورش میں مکیش نے محنت اور توجہ دی تاکہ وہ صرف تعلیم یافتہ نہ ہو بلکہ معاشرتی اور کاروباری بصیرت سے بھی لیس ہو۔ مکیش کی فیملی لائف ان کے کاروباری فیصلوں کے ساتھ ہم آہنگ رہی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ کاروبار اور خاندان کے درمیان توازن قائم رہے۔ ہفتے کے آخر میں، تعطیلات میں یا کسی اہم موقع پر مکیش اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے۔ مکیش کی ذاتی زندگی میں بھی کئی چیلنجز آئے۔ انیل امبانی کے ساتھ کاروباری اختلافات، میڈیا کے مسلسل توجہ اور عوامی توقعات ان پر دباؤ ڈالتی رہی، لیکن مکیش نے ہمیشہ صبر، حکمت اور اپنی فیملی کی حمایت سے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ مکیش کو اکثر یہ سوالات درپیش رہتے کہ کسی بڑے فیصلے کا اثر خاندان، ملازمین اور مارکیٹ پر پڑ گیا۔ ان کے لیے یہ ذاتی چیلنج اتنے ہی اہم تھے جتنے کاروباری۔ انہوں نے ہر فیصلے میں اخلاق، منطق اور بصیرت کو مد نظر رکھا۔ مکیش امبانی نہ صرف ایک کاروباری لیڈر ہے بلکہ ایک عوامی شخصیت بھی ہے۔ وہ اکثر سماجی تقریبات میں نظر آتے ہیں۔ ان کا انداز ہمیشہ سادہ مگر بااثر ہوتا ہے۔ ان کی ذاتی شوق جیسے کھیل، ثقافت اور تعلیم میں دلچسپی ان کے کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ مزید یہ کہ مکیش اپنے خاندان کے ساتھ اکثر عالمی سفر پر جاتے ہیں، جہاں وہ مختلف ممالک کے کاروباری، تعلیمی اور سماجی نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تجربات ان کی بصیرت اور عالمی سطح پر کاروباری حکمت کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ مکیش امبانی کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد، بصیرت اور محنت کی کہانی ہے۔ ان کی محنت نے انہیں نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کے سب سے بااثر اور کامیاب بزنس لیڈر میں شامل کیا ہے۔ مکیش امبانی نے ہمیشہ اپنے کاروبار کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر بھی توجہ دی ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ ریلائنس گروپ کو مزید عالمی سطح پر مضبوط کیا جائے اور نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کر کے ملک اور دنیا دونوں کے لیے موقع پیدا کیے جائے۔ مکیش نے فیصلہ کیا ہے کہ جیو کے مزید ترقی دیکھ کر بھارت کے ہر شہری تک جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل سہولت پہنچے۔
انٹرنیٹ، ای کامرس، آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل سروس کو ہر شہر اور ہر گاؤں میں پہنچانا ان کے منصوبوں میں شامل ہے۔ مکیش نے اپنے کاروبار میں سولر انرجی، پاور اور صاف توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھائی ہے تاکہ بھارت کی معیشت کے ساتھ ماحولیات بھی محفوظ رہے۔ مکیش عالمی مارکیٹ میں نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں تاکہ ریلائنس گروپ میں نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی اپنی موجودگی مضبوط کرے۔ مکیش امبانی کی بصیرت نے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کے فیصلوں سے عالمی سرمایہ کاروں کا بھارت پر اعتماد بڑھا اور نئے ٹیکنالوجیز، کاروباری ماڈلز اور سماجی ترقی کے منصوبے بھارت میں متعارف ہوئے۔ ریلائنس گروپ کے ذریعے مکیش نے اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل انقلاب اور سماجی اثرات پیدا کیے جس سے دنیا بھر کے بزنس لیڈر ان کی حکمت اور جرات کا مطالعہ کرنے لگے۔ مکیش امبانی کی زندگی ہمیں کئی اہم سبق سکھاتی ہے۔ مشکل حالات میں بھی صبر اور حوصلے سے فیصلے کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ ہر فیصلے منطقی اور تجزیاتی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ذاتی زندگی اور کاروبار میں توازن برقرار رکھنا لازمی ہے۔ کامیاب کاروبار صرف منافع کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے بھلائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہر بزنس لیڈر کو مستقبل کے منصوبے، ٹیکنالوجی اور عالمی رجحانات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ مکیش امبانی کی زندگی ایک مثالی کہانی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حوصلہ، بصیرت، محنت اور حکمت کے ساتھ ہر چیلنج کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ ان کی کہانی بھارت کے نوجوانوں اور کاروباری افراد کے لیے موٹیویشن اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ مکیش امبانی نے یہ ثابت کر دیا کہ کامیابی صرف دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ بصیرت، اخلاق اور عوامی فائدے کے لیے فیصلے کرنے میں بھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں بڑے لوگوں بڑے فیصلے کیسے کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی کچھ بڑا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی بزنس کامیابی اور اصل زندگی کی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، آج آپ یہ کہانی سن رہے ہیں، کل لوگ آپ کی کہانی سنیں گے۔